السلام علیکم۔ میں حافظ صفدرنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے دینی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم پہلا پارہ کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 تا 53 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ تم احسان مانو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اس کے بعد اس کی تفسیر اسی صفحے کے اوپر ہے۔ امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی نعمت ہے۔ بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کا صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذالکم کا ارشاد فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو نعمت۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہی فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو ماں اس کی قوم کے ان کے سامنے غرق کیا۔ یہاں آل فرعون سے فرعون ماں اپنی قوم کے مراد ہیں، جیسے کہ کرمنا بنی آدم میں حضرت آدم و اولاد آدم دونوں داخل ہیں۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی شب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گراں لے کر چلا اور دریا کے کنارے پر جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا یعنی لاٹھی مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک رستے پیدا ہوئے۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعونی دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا حالت اصلی پر آ گیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ دریا کا عرض 4 فرسنگ تھا۔ یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر ہے، یا بحر ماورائے مصر کا، جس کو اصاف کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل
لبے دریا فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ غرق محرم کی تصویر تاریخ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ اس کا بقیہ ایسا صفحہ نمبر 1097 پر ملاحظہ فرمائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشورے کا روزہ سنت ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا مسنون ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور میں دن کا تعین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی یادگار اگر کفار بھی کام کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے گا۔ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات معین کیا جس کی مدت ماہ اضافہ 1 ماہ 10 روز تھی۔ مہینہ ذوالقعد اور 10 دن ذوالحجہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 شب وہاں ٹھہرے۔ اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے زبر جد الوداع میں توریت آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 ماہ حضرت کا انتظار کر کے سامری کے بہکانے سے بچھڑا پوجنے لگے۔ سوائے حضرت ہارون اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے کو سالہ کو پوجا۔ افو کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم برضا تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بارگاہ حق کی طرف ملتجی ہوئے، وہی آئی کہ جو قتل ہو چکے شہید ہوئے، باقی مغفور فرما گئے۔ ان کے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ مسئلہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و قتل و خون ریزی سے سخت تر جرم ہے۔ فائدہ گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ ایک تصویر سازی جو حرام ہے، دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی، تیسرے گوشالہ پوج کر مشرک ہو جانا۔ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہیں کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزاد ہوئے، اس لیے مستحق تو اس لیے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت دے اور فی الفور ہلاکت سے کفر پر ان کا خاتمہ ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع مل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی استعداد فرعونیوں کی طرح باطل نہ ہوئی اور ان کی نسل سے صالحین پیدا ہونے والے تھے، چنانچہ ان میں ہزارہا نبی و صالح پیدا ہوئے۔ یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ یہاں تک اس کی تفسیر تھی۔ معزز ناظرین، اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے کہ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز اس کے اذن سے ہوتی ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ جب یہ یقین انسان کے دل میں اتر جائے تو کون جانتا ہے کہ جو بات دل میں اتر جائے پھر عمل بھی اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو کون ہے جو آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا؟ وہ غلطی سے اگر کوئی اپنا ہاتھ ڈال دے تو ایک الگ سی بات ہے، یقین تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی کو گمان بھی ہو کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس طرح سانپ ہے، ایک جو مداری والا ہی سانپ لے لیں، اگر وہ
انسان کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کو ہاتھ اس کی طرف بڑھائے گا، کیونکہ اس کو گمان ہے کہ یہ سانپ کو کاٹ لے گا، تو اس کی طرف کوئی بھی اپنا ہاتھ اس کو نہیں، اس کی طرف نہیں بڑھائے گا۔ معزز ناظرین، یہ اولیاء اللہ کیوں ان کو دنیا یاد کرتی ہے اور ان کو مانتی ہے؟ کیونکہ اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ پر یقین بہت مضبوط تھا، وہ صاحب یقین تھے، ان کا اپنے رب پر یقین اتنا مضبوط ہوتا تھا، جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر 7 بادشاہوں کا دور دیکھا، لیکن وہ کسی کو ملنے نہیں جاتے تھے، نہ وہ کسی کے دربار میں جاتے تھے، نہ وہ اپنے گھر میں یا آستانے پر کسی کو آنے دیتے تھے۔ اس طرح ایک بادشاہ نے ان سے ملنے کی جس طرح کوشش کی اور اپنی خواہش ظاہر کی، تو درویش نے ان کو منع کر دیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں، میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو درویش نے کہا کہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے بادشاہ داخل ہوگا اور درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر یقین بہت مستحکم تھا، اور اسی یقین کی بدولت وہ بادشاہوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ بادشاہ ان کے آستانے پر آتے تھے۔ اس لیے آپ معزز ناظرین کو یہ جو درس قرآن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ بھی ضرور قرآن پاک کے درس سے آپ استفادہ کریں، قرآن پاک کے اس درس کو ضرور اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا، آپ دنیا کے اندر ناکام، آخرت کے اندر بھی آپ ناکام ہوں گے۔ تو میری آپ تمام معزز ناظرین سے درخواست ہے کہ اس چینل کے اندر، جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ترجمہ اور تلاوت اور تفسیر ہو رہی ہے، اس کو ضرور اس کو دیکھا کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں۔ میری تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو اس لیے لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے درس قرآن کا یہ دوسروں تک پہنچے۔ میری تمام معزز ناظرین کے لیے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے نہیں دیکھ رہے کیمرے کی آنکھ سے، ان تمام کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کی اور غائبین کی اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کرے، ان کے ہر قسم کی بیماری کے اندر ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے آپ میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر کان تک، ہر فرد تک پہنچ سکے۔ آمین ثم آمین۔